محترم و معزز علماء کرام، اس شہر کے مشائخ اعظام، برادران دین، عزیزان گرامی قدر، وہ خوش نصیب ماں باپ جن کے لخت جگر نے ابھی اپنی پہلی منزل میں، زندگی کے پہلے مرحلے میں اللہ کے کلام کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑا اور اپنے سینے اس کے کلام کو محفوظ کرنے کے لیے حاضر کر دیے، ان تمام کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ یقین جانیے پیدا کرنے والے کی ذات حی و قیوم ہے، اس نے پیدا کر کے کائنات چھوڑ نہیں دی۔ یہ بے گلے بے رائی کا گلہ نہیں ہے، یہ بے چرواہے کا ریوڑ نہیں ہے، کائنات میں ہر لمحہ اس کا حکم چلتا ہے۔ للہ الامر من قبل و من بعد، وہ معجزے دکھانے پہ قدرت رکھتا ہے، وہ اپنے ماننے والوں کی پکارے سنتا ہے۔ جس نے جب جس لمحے اپنے اخلاص کے ساتھ اس کو پکارا، اس نے 7 عرشوں پر بیٹھے ہونے کے باوجود، کائنات میں کسی جگہ پر مکان سے پاک ہونے کے باوجود اپنے رب کی پکار سنی۔ یہ اسی کا فضل ہے، یہ اسی ذات جو کائنات چلاتی ہے، معجزے دکھاتی ہے کہ مجھ جیسا ناچیز اس موقع پر حاضر ہے، ورنہ دراصل یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیض ہے کہ جب کسی درخت کے کنارے میں کوئی بیٹھ گیا، اس کا کلام پڑھانے کی پاکیزہ نیت لے کے بیٹھ گیا، ارادہ کر لیا کہ میں اس کا کلام لوگوں کو سناؤں اور سکھاؤں گا۔ زمانے گزر گئے، قرن بدل گئے، تاریخ بدل گئی، وہاں سے اس کی آواز پکار گونجتی گئی۔ آج میرا رشتہ اس دھرتی کے ساتھ کیا ہے؟ اس وادی میں مہران کی وادی میں میری تکریم کا کیا موقع ہے؟ یہ اصل میں اس پکار تھی کہ ایک اللہ کا بندہ آج سے 70 سال پہلے کراچی کے شہر میں بیٹھا اور اس نے یہ بات ارادہ کیا، میری مراد شیخ بنوری رحمت اللہ علیہ سے ہے، اس نے ارادہ کیا کہ ایک میں درخت کے نیچے بیٹھ کر ابتدا میں جامعہ جہاں قائم ہوا، وہ واقعی میں بنوری رحمت اللہ علیہ درخت کے نیچے تشریف فرما تھے، اللہ کا کلام سکھانے کے لیے بیٹھے، ماؤں نے بیٹے حاضر کر دیے، زمانے بدلے گئے۔ میرا عزیز بھائی مولانا ہارون معاویہ اسی جامعہ کا فرد ہے، اسی محبت سے ہمیں بلا رہا ہے، اسی محبت سے ہمارے تعلق استوار ہے۔ وہ چلا گیا، جیسے کتنے دیوانے اٹھ کے چلے گئے، ماؤں نے اپنے لخت جگر دیے۔ آج دیکھیے اس رات کی تاریکی میں چراغ جل رہا ہے، اس رات کی تاریکی میں اس کے نام پہ ماؤں نے اپنے جگر گوشے حاضر کر دیے۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے پتا ہے، میں خود ایک ماں کا لخت جگر ہوں، مجھے پتا ہے کیا قیامت گزرتی ہوگی سرد راتوں میں، جب مائیں اپنے بچوں کو صبح اٹھاتی ہوں گی، بیٹا اٹھو، دل کلیجہ کٹتا ہوگا، لیکن اپنے رب کے کلام کے پڑھنے کے لیے اس جگہ حاضر بھیجا۔ آج میرے بھائی سے اللہ نے کام لے رہا۔ میرا عزیز بھائی، ضروری ہے کہ ہم اپنے محسنین کو پہچانیں۔ میرا وہ بھائی وہ عزیز مند ہے جسے جامعہ میں زمانہ تعلیمی میں اساتذہ نے بیٹھ کر اس کے کہے ہوئے حرفوں پر حرف صداقت سب اور اسے اس قابل سمجھا ہے کہ اس کی گفتگو اس قابل ہے کہ وہ عوام الناس کے اندر اور لوگوں کے اندر باقاعدہ اطمینان کے ساتھ جن کا کام جاری رکھا جائے۔ کیسے اخلاص کے سودے ہیں، کیسے کلام کی، کیسے کرم کی جگہیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو چنتا ہے، لوگ چلے جاتے ہیں، سلسلہ شروع جاتا ہے، کون کون کس گوشوں میں بیٹھ کر اس سلسلے آباد کیے بیٹھا ہے۔ کیا عجیب دور ہے، آج پرانے بات کو سننے کے لیے کتنے لوگ حاضر ہیں۔ کبھی کہنے والوں نے کہا تھا وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، اس قرآن کو سنا نہ جائے۔ سننے والوں کو احساس ضرور تھا کہ
یہ جو بات کہی جا رہی ہے یہ بات عام نہیں ہے. آپ کی اپنی زبان مادری سندھی زبان ہے, قابل فخر زبان ہے. میری تربیت اردو زبان میں ہوئی ہے. مجھے یہ اطمینان حاصل نہیں ہے کہ میں اپنی بات اور اپنا مدعا الفاظ کے روپ میں صحیح پہنچا سکوں یا نہیں پہنچا سکوں, مگر قرآن کریم تو اسی زبان میں تھا جس زبان پہ وہ فخر کیا کرتے تھے, جس کی شاعری کے لیے میلے منعقد کیا کرتے تھے. قرآن بولا جا رہا تھا, سننے والوں کا دل لرز رہا تھا, صداقت کے انکار کا موقع کسی کو نہیں تھا. وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا. حقیقت سامنے نظر آ رہی تھی. قیامت قرآن بول نہیں رہا تھا, فیصلے سنا رہا تھا. خیال یہ تھا کہ چند لونڈے لپاڑے جمع کر دیے جائیں, شور مچے گا, قرآن کی بات نہیں سنی جائے گی, قرآن کی بات دب جائے گی. نعرہ دب جاتا ہے, آواز ایک آواز بلند آواز کے آگے پست ہو جاتی ہے. شور کچھ دنوں کے لیے اٹھتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. پروپیگنڈے کی طاقت ہوتی ہے, ہمیشہ باقی نہیں رہتا. لوگ چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں, پھر متاثر ہونا چھوڑ دیتے ہیں. ایک یتیم آدمی کی پکار ہے, وَالْغَوْ فِي, اس کے مقابلے میں کچھ شور مچاؤ. اس قرآن کو نہ سنو. قرآن اگر کسی انسان کا کلام ہوتا نہ سنا جاتا, زمانہ ختم ہو جاتا. لوگ سلسلہ یہ ہے عزیزان گرامی, عرض کر رہا ہوں کہ وہ قادر مطلق کائنات چلا رہا ہے, کائنات چلا کے چھوڑ نہیں بیٹھا. وہ حی و قیوم ذات فیصلے کر رہا ہے. جب ایک معصوم بچہ اپنی مادری زبان چھوڑ کر دوسری مادری زبان کو اختیار کرنے کے بجائے, اردو زبان کو اختیار کرنے کے بجائے اپنا سینہ قرآن مجید کے لیے پیش کرتا ہے, تو یہ اللہ کا معجزہ ظاہر ہوتا ہے, یہ اس کا فیصلہ ظاہر ہوتا ہے. قرآن میرا کلام ہے. زمانے بدل جائیں گے, قوموں کا روپ بدل جائے گا, میں اقوام کا انتخاب خود کروں گا, میں سینوں کا انتخاب خود کروں گا. مجھ سے پہلے میرے برادر مکرم اعداد و شمار کی روشنی میں بیان کر رہے تھے. قرآن اترتا کہیں اور ہے, یاد کہیں اور کیا جاتا ہے, لکھا کہیں اور جاتا ہے, سمجھا کہیں اور جاتا ہے. مائیں اپنے بچے حاضر کرتی رہتی ہیں, خدا کے فیصلے نازل ہوتے ہیں, قرآن پڑھا اور سنا جاتا رہتا ہے. یہ ایک معمولی واقعہ نہیں ہے عزیزان گرامی. انتہائے قرب نے دھندلا دیا ہے تجھ کو, میں ذرا دور جا کے دیکھوں تیرا باغ پر. روز پڑھایا جاتا ہے, لگتا ہے یہ اسی طرح آسان چیز تھی. کبھی سننے والے سے چھپ چھپ کے سنا کرتے تھے, اور یقین کے ساتھ نہیں, شک کے کانٹے دامن میں سجا کے سنا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تنہائیوں میں قرآن کریم پڑھ رہے تھے. صحابی, اس وقت صحابی کا شرف حاصل نہیں ہوا, اور بعض روایتوں میں تو یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ اسلام لانے کے لیے بنیادی سبب یہاں سے پیدا ہوا. وہ بھی چھپ کے قرآن بھی سن رہے تھے. سننے والا عربی زبان جانتا ہے, سمجھتا ہے, لیکن ماننے کو فی الحال تیار نہیں ہے. دل میں صداقت کا چراغ جلتا ہے, طلب ہے. رات کی تنہائیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سننے کے لیے تشریف لے کے چلے گئے. سورہ حاقہ کی آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں, کوئی اور نہیں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں. سنا قرآن مجید جا رہا ہے, مبہوت ہو کے رہ گئے. الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ, قرآن کا زور جھنجھوڑ رہا ہے. خیال ہوا کلام بہت زوردار ہے, لیکن یہ تو اسی طرح کلام ہے جس طرح کلام ہم شاعروں سے سنتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے پڑھتے آیت میں پہنچے, وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون. یہ شاعر کا کلام نہیں ہے, تم ماننا نہیں چاہتے. لرز گئے کہ خیال تو میرے دل میں آیا تھا, یہ بات ان کو کیسے پہنچی؟ یہ تو لگتا ہے شاعری نہیں ہے, کوئی کہانت ہے, جادو ٹونا ہے, پیر عامر بابا ہے, اس کا سر ہے. آگے بڑھو, وما ہوا بقول ولا بقول کاہن, یہ کاہن کا کلام نہیں ہے. قلیلا ما تذکرون, تم سمجھتے کم ہو. اندر انقلاب آ گیا, روح میں تبدیلی آ گئی. پھر یہ کیا ہے؟ آیت بولی تنزیل من رب العالمین,
یہ دھیرے دھیرے آسمان کے پردے چاک کر کے آیا سوئے افلاق سے انسانوں پر کلام رب العالمین کو دیا۔ یہ قرآن مجید کا انقلاب ہے۔ ایسے تو نہیں کہا اقبال نے، آنچ دل مزورس فاش گویم یہ کتابیں نیس چیزیں دیگر است چون در جہاں شود جہاں دیگر شود چون جہاں دیگر شود جہان دیگر شود۔ میرے دل میں جو رات مضمر میں بیان کر دوں کھل کر، یہ کتاب نہیں ہے عام، یہ کچھ اور چیز ہے، یہ کچھ اور چیز ہے۔ ایک مرتبہ دل میں اتر جاتا ہے، ایک بار اس کو آنے دیں، اس کے لیے رستہ بنائیں۔ یہ جب اندر آئے گا کائنات تبدیل ہو جائے گا۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ مایوس مت ہونا۔ قرآن مجید اتر کے بولتا ہے سبح اللہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کائنات کا روح اللہ کی تسبیح اور پاکیزگی بیان کر رہا ہے۔ سننے والا کہتا ہے میں اکیلا نہیں ہوں، میں تنہا نہیں ہوں، میں صرف اس کی پاکیزگی وابستہ نہیں ہوں، کائنات میرے ہمنوا ہے، میری ہم رفیق ہے۔ قرآن ایک تازگی دیتا ہے، ایک اطمینان دیتا ہے، جس کی کوئی نہیں سنتا، اس کی رب سنتا ہے۔ سب کچھ چھین کے لیا ہم سے، مادی لحاظ سے تو کمزور ہو گئے ہم، یہ یقین بھی چھیننا چاہتا ہے۔ یہ یقین جو غریب آدمی کو یقین دلاتا ہے میرا رب میرے ساتھ ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ یقین اسے دلاتا ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ زمانے کی الٹ پھیر ہے، کیسی کیسی فکروں میں وابستہ ہو دوستو۔ کل کیا ہوگا، کل کا دن کیا فیصلے لے کر آئے گا، میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ ایک امتحان میں کامیاب ہونے والا آدمی خودکشی کر دیتا ہے، معمولی امتحان میں۔ رشتہ ناطہ توڑ دیجئے اس کائنات کے ساتھ، سب کچھ اندھیرے میں بدل جائے جب ایک قرآن مجید کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے، یقین کے ساتھ۔ یہ کتاب انزلناہ الیک، یہ تجھے ظلمات سے لے کر تخرج الناس من الظلمات الی النور، مختلف طرح کی اندھیریوں میں بھٹکے ہوئے انسانوں کو ایک نور کی طرف لے جائے گا، اور وہ نور اللہ نور السماوات والارض، وہ آسمان و زمین کا نور ہے۔ وہ نہ ہو تو کچھ نہیں ہے، وہ ہو تو سب کچھ۔ یہ قرآن کوئی ایک عام مذہبی کتاب نہیں ہے، یہ ایک عام مذہبی وظیفہ نہیں ہے، یہ مسلک کے فروغ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اس کے نام پر اپنی زندگی سنوارنے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ انسانیت کی بقا کا مسئلہ ہے، یہ انسانیت کی بقا کا مسئلہ ہے۔ یہ آپ کی اور ہماری آخری امید ہے، یہ ہمارا آخری سہارا ہے۔ مجھ سے کتنے بولنے والے آتے ہیں، کچھ پتہ نہیں چلتا، کتنا سچ کہا کتنا غلط کہا۔ ایک کتاب جس کے بارے میں کہیں کہ سب کچھ سچ ہے کچھ غلط ہے، لا یاتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اپنی حفاظت اپنے زور پہ کرتی ہے، اپنی حفاظت اپنے پیش و عقب سے کرتی ہے۔ یہ ہمارا آخری سہارا ہے، اس کے ساتھ وابستگی اختیار کرنا، اور اس نے تب مسلمانوں کا ساتھ دیا۔ مسلمان اس کی ایسے بچے ہیں، یہ مسلمانوں کی سے نہیں بچے، یہ تب آئی جب اس کے سننے والوں کے خلاف زیادہ تھے، ماننے والے کم تھے۔ یہ اس دور میں بھی باقی رہی جب ہمارے خلاف پوری تہذیبیں ہو گئی، اور ہمارے خلاف کیا قرآن کے خلاف پوری تہذیبیں ہو گئی۔ جائے پناہ نہیں ملتی تھی، قرآن جائے پناہ بن گیا، مامن بن گیا، حفاظت بن گیا۔ یہ بقا کا راز ہے۔ کیا خوبصورت واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کو فرمایا، لخت جگر ہر مرتبہ رمضان کے مہینے میں جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آتے ہیں، قرآن ان کو میں سناتا ہوں، وہ مجھ سے سنتے ہیں، وہ سناتے ہیں، میں سنتا ہوں۔ یہ ایک تشریح کے مطابق یہ قرآن کا دور مکمل ہوتا ہے،
اس سال بیٹی عجب ماجرا ہوا ہے، آئے تھے 2 مرتبہ یہ معاملہ ہوا، پہلی مرتبہ میں نے سنا، پھر انہوں نے سنایا، دوسری مرتبہ انہوں نے سنایا، پھر میں نے سنا، گویا 2 اور اس مرتبہ ایک نہیں ہوا 2 مرتبہ۔ یہ وہی دور ہے جو معصوم بچے بھی کر کے گئے جن کی دستار فضیلت انہیں پہنائی گئی۔ یہ وہ عمل پیغمبر ہے جس کی صداقت پہ محمد رسول اللہ اور جبرائیل کھڑے۔ یہ معمولی واقعہ نہیں، بیٹی اس مرتبہ 2 مرتبہ ہوا ہے، لگتا ہے کہ اب وقت رخصت آ پہنچا ہے۔ سیدہ فاطمہ کی آنکھیں جھلک اٹھی، بابا جا رہے ہیں، گویا پیغمبر کا مقصد مکمل ہو گیا، جب قرآن مکمل ہو گیا، دور مکمل ہو گیا، اب امت کے سینے اس کے لیے حاضر ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے خاتمے سے اپنی آخری منزل کو طے فرما رہے ہیں۔ یہ بات دوسری ارشاد میں فرمائی گئی، یہ پیغمبر امت نے اپنے آپ کو پیش کر لیا، سلسلہ جاری ہے۔ اور حدیث میں آیا جب تک کہ دنیا باقی رہے گی، جب تک کوئی ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا، جب نہیں کہیں گے تو کائنات لپیٹ دی جائے گی۔ یہ مساجد، یہ مدارس، یہ علماء کرام، ممکن ہے دوستو ہمارے کردار سے آپ کو شکایت ہو، واقعہ یہ ہے کہ جب کی ذمہ داری ملتی ہے، انسان یہی سوچتا ہے کہ اپنی سیاہی کو دل میں تو چھپائے پھرتے تھے، اب چہرے کی چھپائی کیسے چھپیں گے؟ یہاں پہ گلا بجا ہو سکتا تھا، مگر بتائیے نا، قرآن کو آپ چھوڑ دیں گے؟ ان کی حفاظت کا اہتمام نہ کیا جائے، ان کے لیے مدارس قائم نہ کیے جائیں، ان کے لیے ان کے بچوں کو سکھانے کے لیے تربیت چھوڑ دی جائے؟ آج میری بہنوں نے اپنا وقت صرف کر کے قرآن کریم پڑھا ہے۔ دیکھا ہے قرآن کریم بہنوں کو طاقت کیسے ادا کرتا ہے؟ ہزاروں ویشیوں کا ہجوم ہوتا ہے، پرایا ملک ہوتا ہے، شری رام کے نعرے لگتے ہیں، ادارہ کوئی اور ہے، عصری ادارے ہیں، ایک بچی نکلتی ہے کہتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ چھوڑ دیجئے سیاسی نعروں کو، ہم کسی کا کیا ساتھ دیں گے؟ مجھے وہ لڑکی سمجھ میں آنی ہے۔ انجیب مخاطب ایک معصوم عورت ہے نا، سامنے کھڑے ہیں، ویشی درندے، پکار کس کی کام آئی؟ اللہ اکبر کی پکار کام آئی۔ یہ وومن امپاورمنٹ ہے، یہ عورت کو دی صحیح طاقت ہے، یہ حدود آشنا طاقت ہے، جس سے گھر برباد نہیں ہوتے، معاشرے سنورتے، سماج سنورتے ہیں، ریاستیں اوقات میں رہتی ہیں۔ یہ احساس کائنات ہم اور آپ نہیں چلاتے، بنانے والا چلا رہا ہے، اپنی ترتیب اور اپنے انتظام سے چلا رہا ہے۔ یہ فلسفہ قرآن کریم ہے، یہ وہ ہدایت کی کتاب ہے۔ ایک طرف اس کے پاس آ کر دیکھیے، ایک طرف اس کو پڑھ کر دیکھیے، ایک طرف اس کی رات میں جاگ کر دیکھیے۔ ایسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے موقع پہ الفاظ فرمائے، علماء بیٹھے ہیں، مشاکلتاً فرمائے، لیکن لفظ کا انتخاب ایسا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم افصح العرب ہیں، فرمایا لا حسد الا فی ستین۔ اگر حسد جیسی خطرناک چیز بھی، ظاہری بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسد کی طرف بغوتی دلا رہے ہیں، اگر حسد بنتا تو اس شخص سے بنتا جسے قرآن دیا گیا، فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، رات دن اس کو پڑھتا رہتا۔ ایسا کیسے؟ وہ قرآن اس پڑھ رہا ہے، اللہ کی پناہ میں، اس کی حفاظت میں، یہ اس کی حمد ہے، یہ اس کی پاکیزگی ہے، یہ اس کی شان ہے۔ یہ ایسی دعائیں جو بن مانگے قبول ہوتی، بن مانگے قبول ہوتی۔ رات تابہ کمر آ چکی ہے، میں آپ کا مزید وقت نہیں لینا چاہتا، چند گزارشات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ واقعہ آ گیا، واقعہ جس نوعیت کا ہے ثبوت بھی اسی نوعیت کا ہوگا۔ پچھلے پیغمبر کے واقعات قرآن نے کلیات میں اور بنیادی نوعیت کے بیان کیے ہیں، ان کی تاریخی تفصیلات بیان نہیں کی، اور احادیث میں بھی ان کا کچھ حصہ نقل ہوا ہے، تاریخی روایات ہیں، لیکن اس لیے مدعا قرآن مجید سے ثابت ہونا چاہیے اور احادیث ثابت ہونا چاہیے۔ اس غرض سے عرض کرتا ہوں، کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کا آپ نے تذکرہ سنا ہے، اور کیا موضوع نہیں ہے نا کہ یوسف پہ جائیں کہ وہ کیسے امید بخشتا ہے، بھائی خلاف ہو جائے،
کنویں میں ڈال دیا اور معصوم بچے کو کنویں میں ڈال دیا. دیکھنے والے کی نگاہ میں ہو بس وہ تمہارے بارے میں فیصلہ کر چکا ہو. بھائیوں کی ساری سازشیں ناکام ہو جائیں گی. قرآن کیسے اثر انداز ہوتا ہے؟ ایک عام آدمی پوچھتے قرآن کیا ہے؟ یہ حق و یقین صداقت کا نمونہ ہے جو واقعہ بیان کرتا ہے. میں تفصیل میں نہیں آتا کس طرح یقین سے بھرپور ہے. جس گھر میں کوئی احسان کر رہا ہے اس گھر میں آزمائش آ رہی ہے. بیوی کی جس کے مالک مکان ہے گھر میں اس میں اگر کوئی کی آزمائش آ گئی. خیر اس موقع پر ایک جانتے ہیں کہ جب انہیں حکومت کی کنجیاں مل گئی اور خزانے بانٹ رہے ہیں لوگوں درمیان غلہ بانٹ رہے ہیں تو غور کرتے ہیں کہ میں غلہ تقسیم کرتا ہوں تو ایک آدمی پلٹ کے آیا تھا واپس پلٹ کے واپس آیا تھا. اس کو روکا بھائی کہ تم تو ابھی غلہ لے چکی ہو تم بار بار دوسری بار غلہ کیسے لے رہے ہو تیسری بار غلہ کیسے لے رہے ہو. اس نے پلٹ کے کہا آپ مجھے جانتے نہیں ہیں اگر جانتے ہوتے تو آپ مجھے اس سے زیادہ دیتے جتنا اب تک دیا. یوسف علیہ السلام حیرت زدہ ہو گئے پوچھنے لگے ایسا تم کون ہو؟ کہا میں وہ بچہ ہوں جس نے آپ کی اس وقت پاکیزگی کی گواہی دی تھی جس وقت پاکیزگی کی گواہی دینے والا کوئی اور نہیں تھا. علماء نے لکھا ہے کہ یوسف جیسا علیہ السلام جیسا شخص بھی اپنی پاکیزگی سننے والے کو اتنا پسند کرتا ہے جب ایک مسلمان یہ کہتا ہے کہ سبحان اللہ اللہ پاک ہے تو سننے والا کتنا خوش ہوتا ہوگا. یہ قرآن مجید میں بکھری ہوئی چیزیں ہیں جانے کے بس مدعا مختصر ہے. قرآن کریم کے ساتھ ان مدارس کے ساتھ اپنے محسنین کے ساتھ سچی اور پکی وابستہ کیجیے. کسی فلسفے سے نہ مرعوب ہیں اور نہ کسی ممانعت کے لیے کھڑے ہیں. فلسفے آئیں گے سنائے جائیں گے. قرآن اپنی طاقت پہ بول رہا تھا اور اس کی طاقت خدا کی طاقت ہے اس کی طاقت پہ بولے گا. یہ سننے والوں کا فیصلہ ہے کہ وہ راہ کون سی اختیار کرتے ہیں. یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا. لیکن آگے فرمایا وما یضل به الا الفاسقین. یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے ہر مرتبہ کرنا ہے. میں آپ کے سامنے اشاروں میں ہی کہہ چکا ہوں جس کسی نے اپنی زبان کو اور اپنے قلم کو جن گھر میں عورتوں نے اپنی ماں بہنوں نے اپنا وابستہ کیا ان کی زندگی تبدیل ہو کے رہ گئی. ان کا شعور تبدیل ہو کے رہ گیا. ان کا اطمینان تبدیل ہو کے رہ گیا. ان کی زندگی تبدیل ہوتے رہ گئی. لہذا یہ مدارس یہ علماء کرام یہی خدمت سر انجام دے رہے ہیں. ان کے نئے منصوبے ان کے آئندہ آنے والے منصوبے اسی غرض کی خاطر ہے. یہ آپ کی محبت ایک ہاتھ میں دیتے ہیں تو کئی ہاتھوں سے لٹا کر واپس کر دیتے ہیں. یہ لوگوں میں امن و سکون اور امن و سکون کا پیغام بانٹتے پھرتے ہیں. بے یقینوں کے دلوں میں یقین کا چراغ روشن کرتے ہیں. غریب کو یقین بخشتے ہیں. اور یہ سب دنیا ہے. آخرت کو ایک طلب عالم ہوگا. اسی موقع پہ بات ختم کرتا ہوں. ایک یہ مجلس ہے ایک اور مجلس ہوگی جب سب پردے ہٹا دیے جائیں گے. ہم کیا ان بچوں کو دے سکتے ہیں جب دینے والا دے گا اپنے خزانوں سے دے گا. ایسا نور کا تاج پہنایا جائے گا کہ جس کی روشنی ضوء الشمس والقمر آسمان اور میں موجود چمکتے آفتاب اور رات میں چمکتے مہتاب کی طرح تابندہ ہوگی. پہنانے والے کو تو پہنایا جائے گا ایک ماں باپ ہوں گے مزدور پیشہ ہوں گے غریب ہوں گے یا دنیا کے کسی اور کام میں ہوں گے انہیں پہنایا جائے گا. حدیث کے الفاظ ہیں حیرت سے پوچھیں گے فیقولان بما کسینا ہمیں کیوں پہنا دیا گیا تاج؟ فرمایا بأخذ ولدکم القرآن اس لیے کہ تمہارے بچے نے قرآن پڑھا. لہذا میں انہیں ہدیہ تبریک کے ساتھ آپ کو ختم کرتا ہوں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دی گئی مبارکباد ہے جو آج ان بچوں کے والدین سرپرست دامے درمے سخن کرنے والے تعاونان ہماری ماں ہماری بہنوں میرے بھائی مولانا ہارون معاویہ دامت برکات العالیہ مولانا اصغر صاحب دامت برکات العالیہ اور اس تمام اہل علاقہ کو ہے. یہ وہ مبارکباد ہے جو مبارکباد کی گونج اس وقت بھی سنائی دی جائے گی جس وقت کوئی اور کچھ کہہ نہیں سکے گا سوائے اللہ کے ذات کے. میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ عاجز کی آمد میں اخلاص نصیب فرمائے.
اس محبت کو جس نسبت کی غرض سے کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے کہ میں اس کی قدر کر سکوں، اور ہم سب اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ، دین کے ساتھ، ان اداروں کے ساتھ، ان وابستہ علماء کے ساتھ خود اپنی پاکیزہ اور سچی نیت کے ساتھ وابستہ فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔